ہر سال جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فتووں کا ایک طوفان امڑ آتا ہے۔ عید میلاد النبی کو لے کر امت میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے جو مختلف بڑے سکولز آف تھاٹ ہیں، ہم ان کا موقف جان لیں کہ عید میلاد النبی کو لے کر امت کے جو میجر مکاتب فکر ہیں ان کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مسلمان اس دن کو منانے کے قائل ہیں، آخر ان کا موقف کیا ہے اس بارے میں کہ اس دن کو کس طرح منایا جائے اور اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی بک فتاوی رضویہ، جس کی جلد 23 پیج نمبر 732۔ اس کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس دن ولادت کی خوشی منانا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور نیک کام کرنا، یہی عید میلاد النبی منانے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے ہی ایک امام جو کہ قرآن مجید کے مفسر بھی ہیں، مفتی احمد خان یار نعیمی علیہ رحمہ، اپنی بک جال حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر آپ لکھتے ہیں کہ ولادت کا واقعہ بیان کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا، ولادت کی خوشی منانا اور اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اور اس کے ذکر کے لیے خوشبو لگا کر تیار ہونا، یہ اہل سنت کے نزدیک عید میلاد النبی کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں عالم اسلام کے میجر سکولز آف تھاٹ کی طرف۔ اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد 6 ہے، جن میں حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، سلفی اور جعفری شامل ہیں۔ اب سلفی حضرات کے علاوہ باقی 5 مکاتب فکر کے نزدیک اس دن کو منانا جائز ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ آخر میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا اس دن کو منانا چاہیے یا نہیں۔ احناف کے امام محدث اور فقی ملا علی قاری علیہ رحمہ، انہوں نے عید میلاد النبی کے جواز پر پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام المورد الروی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں انہوں نے میلاد النبی کو منانے کے جواز پر ایک مکمل تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد مالکی فقہ کے ایک شیخ محمد بن عبداللہ ظفر المکی بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو جائز اور باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے۔ ان کے حوالے سے شیخ یوسف شامی اپنی کتاب سبل الہدا پہلی جلد پیج نمبر 325 میں لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق آپ کی ولادت کی خوشی میں بہت سی دعوتیں کرتے ہیں۔ قاہرہ میں بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوتے تھے اور مختلف علماء کے اقوال پیش کرنے کے بعد اسے باعث اجر و ثواب اور ایک مستحب عمل لکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم شافعی فقہ کی طرف دیکھیں تو شافعی فقہ کے ایک فقی امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب النعمت الکبریٰ پیج 70 میں امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی پہ اپنے دوست احباب کو جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا اور محفل کے لیے مکان کو خالی کیا اور نیکی اور بھلائی کے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ایسے شخص کو صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس کے بعد شیخ ابن رجب حنبلی جو کہ فقہ حنبلی کے ایک فقی اور امام ہیں اور ایک معروف عالم ہیں، وہ اپنی کتاب لطائف المعارف کہ جس میں انہوں نے اسلامی مہینوں کے فضائل اور اذکار کا ذکر کیا ہے، وہاں ربیع الاول کے چیپٹر میں تفصیل سے میلاد النبی شریف کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فقہ جعفریہ کی تو فقہ جعفریہ کے امام شیخ مفید اپنی کتاب مسار الشیعہ میں پیج 50 اور 51 پر لکھتے ہیں، یوم ولادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا اور صدقہ و خیرات کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کے 5 بڑے مکاتب فکر کے نزدیک نہ صرف اس دن کو منانا جائز ہے بلکہ انہوں نے اس دن کو منانے اور اس دن کے اعمال و اذکار کے بارے میں بھی بحث کی ہے۔ یہ تو تھا ایک نظریہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، یعنی کہ ایک دوسرا نظریہ جو کہ سلفی حضرات کا ہے، تو محمود احمد زین اپنی کتاب البیان النبوی پیج 29 پہ سلفیوں کے امام شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یوم ولادت پر خوشی منانا بدعت ہے۔ چونکہ سلفیوں کے نزدیک وہ چیز یا عمل جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ ایک بدعت ہے، اس لیے سلفیوں کا یہ دعویٰ کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے۔ دوسری طرف یہی سلفی حضرات سیرت النبی کانفرنس، سالانہ ختم بخاری، اہل حدیث کانفرنس،
قرآن و حدیث کانفرنس، یوم صدیق اکبر اور یوم فاروق اعظم کے جلوس، رائیونڈ کا اجتماع اور مختلف قسم کے جلسے جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی ہمیں کسی حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، یہ تمام اعمال وہ خود بجا لاتے ہیں۔ دونوں نظریات کو جاننے کے بعد اب ہم جائزہ لیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کا۔ تو جو مسلمان اسے بطور عید مناتے ہیں ان کی سب سے پہلی دلیل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یونس آیت 58 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ لہٰذا اہل سنت یہاں پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائی جائے، اور دوسری طرف قرآن مجید میں ہی سورہ انبیاء آیت 107 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کے لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس لیے اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم فرماتا ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی پر اللہ کی رحمت پر خوشی اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور دوسری دلیل جو سورۃ دعا آیت نمبر 11 سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے رسول خدا کی ولادت یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اس دنیا میں بھیجا اس دن خوشی منانا اہل سنت خود پر لازم سمجھتے ہیں، اور وہ اس کی اصل قرآن مجید کی ان آیات سے لیتے ہیں۔ دوسری طرف اگر اب ہم دیکھیں احادیث کی طرف تو احادیث میں بھی ہمیں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اس لیے ہم صرف 2 احادیث سے اکتفا کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کا روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی، اسی روز میری بعثت ہوئی، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ اہل سنت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے خود اپنا یوم ولادت منایا ہے، لہٰذا امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت، فضل اور رحمت پر اس دن خوشیاں منائیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اہل سنت کی دوسری دلیل تو وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5372 کہ جس میں ابو لہب کا اپنی لونڈی سویبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آزاد کرنا ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی بک مصنف عبد الرزاق میں حدیث نمبر 13955 میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن یہاں میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آ کر ابو لہب کو یہ کہا کہ تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اپنے بھتیجے یعنی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے دریافت کیا، تمہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس نے جواب دیا، تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی آرام نصیب نہیں ہوا، البتہ میں نے جو سویبہ کو آزاد کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا تھا اس انگلی کے ذریعے مجھے پانی نصیب ہو جاتا ہے، یعنی ایک آرام ہے۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 35 میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد تفصیل سے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث میلاد منانے والوں کے لیے حجت ہے کہ رسول خدا کی ولادت کی رات خوش ہوں اور خوب مال خرچ کریں، کیونکہ ابو لہب جیسے کافر کے اگر عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو پھر اس مسلمان کے اجر و ثواب کا حساب کوئی کیا لگا سکتا ہے کہ جو سرور کائنات کی ولادت کی خوشی منائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ذریعے قرآن اور حدیث نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، یعنی کہ محدثین، مفسرین اور مورخین، کہ جن کے ذریعے دین آج صحیح سلامت ہمارے پاس موجود ہے، ان شخصیات کا اس دن کو منانے اور اس دن کے اجر و ثواب کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام ترمذی کی کتاب سنن ترمذی کو۔ اس کتاب میں امام ترمذی نے میلاد النبی پر پورا ایک باب باندھا ہے اور اس میں میلاد النبی سے ریلیٹڈ تمام روایات و حدیث کو جمع کیا ہے۔ ان کے بعد ہم بات کریں گے امام ابن جوزی کی۔
جو کہ ایک محدث اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی نسل میں سے ہیں۔ آپ 589 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ نے عید میلاد النبی کے جواز پر 2 کتابیں لکھی، بیان المیلاد النبوی اور مولد العروس۔ یہ دونوں کتابیں میلاد النبی منانے کے جواز پر لکھی گئی ہیں۔ ان کے بعد محدث ابن دہیہ کلبی جو کہ 633 ہجری میں فوت ہوئے، آپ نے ایک پورا رسالہ التنویر فی مولد البشیر النذیر عید میلاد النبی کے جواز پر مرتب فرمایا۔ ان کے بعد محدث شمس الدین جزری شافعی 660 ہجری میں فوت ہوئے، آپ نے عید میلاد النبی کے جواز پر ایک کتاب لکھی، عرف التقریب بالمولد الشریف۔ ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں امام ابن کثیر کی۔ امام ابن کثیر ایک ایسے امام کہ پوری دنیا میں ان کی تفسیر ابن کثیر اور آپ کی ایک ایسی کتاب جو آپ نے تاریخ اسلام یعنی کہ اسلام کی مکمل ہسٹری پر لکھی ہے، وہ البدایہ والنہایہ 774 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے بھی میلاد النبی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ذکر مولد الرسول ورداء۔ ان کے علاوہ اور بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سا لٹریچر موجود ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت کے وہ محدثین، مفسرین اور مورخین کہ جن کے تھرو آج اسلام ہم تک صحیح سلامت پہنچا ہے، کیا وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے، یا ایک آج کا مسلمان جو ہر کسی پر بدعت و شرک کا فتویٰ لگاتا ہے؟ اور یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا یہ کلیئر موقف ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام کہ جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، جیسے ناچ گانا، بھنگڑے ڈالنا، ڈھول بجانا، عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونا، اس طرح کے کاموں کا اہل سنت کے ہاں کوئی کنسیپٹ نہیں، اور اہل سنت اس سے اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ کیونکہ اسی لیے میں نے سٹارٹ میں اہل سنت کے ان علماء کا موقف دکھایا کہ آپ جان لیں کہ اہل سنت کے نزدیک بھی عید میلاد النبی منانے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر کوئی بھی شخص انفرادی طور پر کوئی بھی ایسا کام جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے وہ کرتا ہے، تو اس انفرادی عمل کی وجہ سے اس عمل کی اصل پر اعتراض کرنا جہالت ہے۔ آخر میں اب سنن ترمذی سے حدیث نمبر 2167 پیش کرنے کے بعد کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ اگر عید میلاد النبی ایک بدعت ہوتی تو کیا آج پوری امت اس دن کو منا رہی ہوتی؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پورے عالم اسلام میں بعض اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر اور بعض اسلامی ممالک میں غیر سرکاری طور پر بھی عید میلاد النبی کو انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ آخر میں ان تمام حقائق اور دلائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کس طرف جانا پسند کریں گے۔